بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ آج کا واقعہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر کا میدان جنگ گرم تھا۔ قریش مکہ اور مسلمانوں کی فوجیں دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ چکی تھیں۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ کم از کم مسلمان پہل نہ کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہل کرنے سے روک دیا اور فرمایا، جب دشمن پاس آ جائیں تو انہیں تیر سے روکو۔ یہ معرکہ اس اعتبار سے بھی خاصا حیرت انگیز اور انوکھا تھا کہ اس میں کہیں باپ کافروں کی طرف سے اسلامی لشکر میں شامل اپنے بیٹے کے خلاف مقابلے پر آیا تھا، تو کہیں بیٹا اسلامی فوج کی طرف سے کافروں کی فوج میں شامل اپنے باپ کے خلاف جہاد کر رہا تھا۔ خون کا رنگ ایک تھا مگر جذبے جدا جدا تھے۔ کوئی بتوں کو توڑنے کے لیے میدان میں اترا تھا تو کوئی بت پرستی کی رسم کو زندہ رکھنے کے لیے تلوار اٹھائے ہوئے تھا۔ اس جنگ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے اس جنگ میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ، جس نے سارے جسم کو لوہے کے لباس میں چھپا رکھا تھا، وہ بھی اپنی صف سے باہر آیا اور للکار کر بولا، میں ابو کراش ہوں، اگر کوئی میرے مقابلے کا ہے تو سامنے آئے، آج کوئی بھی میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ عبیدہ کی اس للکار پر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صف سے باہر نکل آئے۔ عبیدہ نے ماسوائے آنکھوں کے جسم کے ایک ایک حصے پر لوہا چڑھا رکھا تھا، مگر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چابک دستی اور ہوشیاری سے تاک کر برچھی ماری کہ وہ سیدھی عبیدہ کی آنکھوں میں اتر گئی اور وہ وہیں زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ برچھی اس شدت کے ساتھ آنکھوں میں دھنس گئی تھی کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاش پر پاؤں رکھ کر اس کو کھینچنا پڑا۔ اسلامی تاریخ میں یہ ایک یادگار برچھی تصور کی جاتی ہے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبیدہ سے اس مقابلے کے بعد دونوں طرف سے عام حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کافروں کو اپنی طاقت، تعداد اور سامان جنگ پر بڑا غرور تھا۔ وہ طاقت، غرور اور تکبر کے نشے میں چور تھے، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھی اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ انہیں اس ذات کا سہارا تھا جس کے پاک نام کی خاطر انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذات الکراش کو ہلاک کر چکے اور برچھی اس کی لاش سے نکالی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ برچھی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لی اور وفات تک وہ برچھی اپنے پاس رکھی۔ حضرت زبیر بن العوام کی جو تلوار بدر کے میدان میں چمکی، وہ بھی اس برچھی کی طرح یادگار بن گئی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلوار اس طرح چلائی تھی کہ اس میں دندانے پڑ گئے۔ اس تلوار میں چاندی کا کام تھا۔ غزوہ بدر میں جب مکہ کے کافروں اور مسلمانوں کا لشکر ایک دوسرے کے سامنے تھے تو اس پہلی جنگ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بہادری، دلیری، جان بازی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ کے دوران حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف نکل جاتے دشمنوں کی صفوں کو کاٹتے چلے جاتے تھے۔ جنگ بدر میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و جذبے کا حال یہ تھا کہ دشمن پر عقاب کی طرح جھپٹ رہے تھے۔ اس جنگ میں ایک کافر ایک بلند ٹیلے پر کھڑا تھا، اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں لہرا رہی تھی۔ وہ بڑے جوش اور غضب میں تھا۔ وہ مسلمانوں کو قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس کے مقابلے کے لیے جاتے ہو؟ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو قریب ہی کھڑے تھے اور جوش و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اے ابن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو جاؤ اور اس کافر کے مقابلے کے لیے جاؤ۔
حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی سنا وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے ٹیلے پر چڑھ گئے، تیر کی طرح اس پر جھپٹے اور اس سے گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں بڑے طاقتور تھے اور ایک دوسرے کو ٹیلے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، ان دونوں میں سے جو پہلے گرے گا وہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر تمام مجاہدین دم سادھے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ چند ہی لمحوں بعد دونوں لڑکتے ہوئے نیچے اس طرح گرے کہ کافر نیچے تھا اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کے اوپر تھے، اور پھر پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اس کافر کی گردن اڑا دی۔ مسلمانوں نے فلک شگاف نعرہ بلند کیا اور کافر کی لاش خون میں نہائی پڑی تھی۔ اسلام کی تاریخ اس طرح کی بہادری اور شجاعت کے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ مزید واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔